بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی توجہ جو ہے وہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ہر جاب کے لیے ایون کہ ایک نائب قاصد جو ہے اس کی جاب کے لیے بھی منیمم کوالیفیکیشن جو ہے وہ چاہیے، وہ میٹریکولیشن ہونا چاہیے یا انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے، یا اس سے آگے اسکول ٹیچر ہے تو اس کے لیے بھی بیچلر آف ایجوکیشن بی ایڈ وغیرہ ہونا چاہیے، یا کوئی اور پوزیشن ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں۔ لیکن ایک پالیٹیشین ایک ایسا آدمی ہے جس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن مقرر نہیں کی گئی۔ یہ ایک بڑی ستم ظریفی کی بات ہے کہ کوئی بھی چاہے ان پڑھ آدمی ہو وہ بھی الیکشن کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کے جیتنے کے بھی چانس ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پیسہ جو ہے وہ کھیلتا ہے۔ میں اس لحاظ سے جنرل مشرف کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک گریجویٹ اسمبلی جو ہے وہ تشکیل دی تھی۔ ان کے دور میں ایک امینڈمنٹ کی گئی لا میں کہ اسمبلی میں پہنچنے کے لیے، نیشنل اسمبلی میں پہنچنے کے لیے منیمم گریجویٹ ہونا چاہیے۔ جب یہ شک جو ہے وہ لا میں آئی تو بہت سارے بڑے بڑے جو پہاڑ تھے سیاست کے وہ آؤٹ ہو گئے نیشنل اسمبلی سے۔ اس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ ہے ہماری ایک خاتون سیاستدان ہوا کرتی تھی، سیدہ عابدہ حسین۔ انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا تھا اور وہ ماشاءاللہ اس سے پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ منسٹر بھی رہ چکی تھی۔ تو ان کے لیے یہ ایک قانون جو تھا، یہ ایک شک تھی، وہ بجلی بن کے گری۔ اینی ہو انہوں نے ایگزام دے دیا، وہ بی اے کے ایگزام میں بیٹھ گئیں اور آفٹر آل انہوں نے گریجویشن جو ہے وہ کر لی۔ بہت زیادہ ڈول بجائے گئے، ڈرم بیٹنگ ہوئی، سیلیبریشنز ہوئیں کہ عابدہ حسین جو ہیں وہ بی اے جو ہے انہوں نے کر لیا ہے اپنے اولڈ ایج میں۔ تو اگین وہ اسمبلی میں آ گئیں۔ اب اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک گورنر ہوا کرتے تھے، غلام مصطفیٰ کھر صاحب پنجاب کے فارمر گورنر ہیں۔ گورنر جو ہے وہ الٹیمیٹلی چانسلر ہوتا ہے پورے صوبے کی یونیورسٹیز کا۔ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں، جنہوں نے بی اے پاس کیا یا ایم اے یا ایون پی ایچ ڈی، وہ ان کی ڈگریوں پہ سائن کیا کرتے تھے، یعنی چانسلر کی حیثیت سے وہ آتھورائز کیا کرتے تھے کہ آپ گریجویٹ جو ہے وہ بن چکے ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے یا آپ نے ماسٹر ڈگری کر لی ہے یا آپ نے ایم ایس سی پاس جو ہے وہ کر لیا ہے۔ لیکن بذات خود جو ہیں وہ غالباً میٹرک ہی تھے، اور جب یہ جنرل مشرف کے زمانے میں یہ شک آئی تو وہ بھی اسمبلی سے باہر ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ کچھ دیر تک، جنرل مشرف کے ٹینیور تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور کافی جو اولڈ سیاستدان ہیں وہ اس اسمبلی سے باہر ہو چکے تھے۔ جب مشرف کا ٹینیور ختم ہوا تو یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن گئے پیپل پارٹی کی طرف سے۔ تو مشرف کے اقتدار چھوڑنے کی وجہ سے پریزیڈنٹ شپ کی جو نشست ہے وہ خالی ہو گئی۔ اب آصف زرداری صاحب نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ پریزیڈنٹ شپ کی، یعنی صدر پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ ایکوائر کی جائے، اس کو حاصل کیا جائے۔ تو وقتی طور پہ وہ جو بی اے کی کنڈیشن تھی وہ آڑے آ رہی تھی۔
تو کافی فارن یونیورسٹیوں میں ریسرچ کروائی گئی کہ شاید زرداری صاحب جو ہیں وہ کسی نہ کسی لندن کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ رہ چکے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ وہ ڈگری جو ہے وہ تلاش کر لی جائے تاکہ پریزیڈنٹ پاکستان بننے کے لیے ایلیجیبل ہو سکیں وہ ایز اے کینڈیڈیٹ۔ لیکن سبھی ریسرچ کرنے کے بعد، کوششیں کرنے کے بعد بھی کسی یونیورسٹی نے، انٹرنیشنل یونیورسٹی نے حامی نہیں بھری کہ زرداری صاحب ہمارے کبھی بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کسی نے بھی اس کی کنفرمیشن نہیں کی۔ پھر ہوا یہ کہ اس لا کو ہی تبدیل کرنے کا سوچ لیا گیا کہ کیوں نہ ہو کہ اس قانون کو ہی ختم کر دیا جائے۔ جب یہ تجویز سامنے آئی تو تمام ہماری جو پارٹیز ہیں، چاہے وہ اپوزیشن والی تھی، چاہے وہ گورنمنٹ میں پارٹیز تھیں، سبھی جو ہیں متفقہ طور پہ اس بات پہ راضی ہو گئیں کہ یہ جو قانون ہے یہ بیسیکلی سیاستدانوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ یہ جو لا ہے یہ سیاستدانوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو ہمیں بدل دینا چاہیے۔ اب ہوا یوں کہ اس قانون کو تبدیل کر دیا گیا، اوورٹرن کر دیا گیا، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس پوزیشن کے اہل ہو گئے، پریزیڈنٹ پاکستان بننے کے وہ اہل ہو گئے۔ ہمارے موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں یہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ الیکٹ ہوا، میاں والی کے حلقے سے MNA بنا، تو ایک ریسٹورنٹ میں کہیں کھانا کھانے کے لیے وہ چلے گئے، عمران خان صاحب۔ تو وہاں پہ ایک ویٹر جو ہے جس نے ان کو کھانا سرو کیا تھا، میل سرو کی تھی، وہ ان کے پاس آ گئے عرضی لے کے، اپنی اپلیکیشن لے کے کہ خان صاحب مجھے کہیں ٹیچر جو ہے آپ لگوا دیجئے گا۔ خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ٹیچر بننے کے بعد پڑھا لیں گے بچوں کو؟ تو اس ویٹر نے جواب دیا کہ پہلے جو ٹیچر لگے ہوئے ہیں وہ کون سا پڑھاتے ہیں، تنخواہیں تو وہ لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کی بات تھی کہ اس ویٹر نے کہا کہ پہلے جو ٹیچر ہیں وہ کون سا پڑھا رہے ہیں، تنخواہ تو لے رہے ہیں اور میری بھی تنخواہ جو ہے وہ لگ جائے گی۔ اینی ہو، جب خان صاحب خود پرائم منسٹر بن گئے تو انہوں نے بھی ایک ایسا بندہ تلاش کر لیا جو کہ غلام مصطفیٰ خر کا ثانی، یعنی یوں کہہ لیں کہ ثانی غلام مصطفیٰ خر جو ہے ان کے لیے وہ ثابت ہوئے۔ تو میری مراد گورنر عمران اسماعیل صاحب ہیں، گورنر سندھ۔ جب انہوں نے الیکشن کمیشن کو اپنا پروفائل دیا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ ہاں، میں نے BCom پارٹ فرسٹ میں ایڈمیشن لیا تھا اور اس کو کبھی کمپلیٹ نہیں کر سکا۔ تو بینگ این انٹرمیڈیٹ ہمارے عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ بن گئے۔ آج کل وہ بھی کراچی یونیورسٹی یا سندھ کی تمام جامعات کی جو ڈگریاں ہیں ان کو تصدیق کرتے ہیں، ان پہ اپنے سگنیچر جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور سائن کرتے ہوئے وہ مسکراتے ہیں۔ وہ جو ڈگریوں والے ہیں ان کے منہ کو چڑھاتے ہیں کہ آپ نے گورنر تو نہیں بن جانا، MA پاس کر کے یا BA پاس کر کے آپ نے گورنر تو نہیں بن جانا، گورنر کے لیے تو انٹرمیڈیٹ ہی کافی ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک ستم ظریفی ہے کہ سب سے بڑی جو پارلیمنٹ ہے اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں رکھی گئی۔
آج کل گورنر عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ہیوی بائک پہ گورنر ہاؤس میں ہیوی بائک چلاتے ہیں اور اپنے فوٹو شوٹ جو ہے وہ کرواتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ پی ٹی آئی کے نغموں کو بھی، ان کی بھی موسیقی جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں۔ گویا ان کا رول قتیل شفائی کا ہے، ان کا رول وجاہت اطرے کا ہے، وہ پی ٹی آئی کے وجاہت اطرا ہیں اور بلکہ قتیل شفائی ہیں جو پی ٹی آئی کے نغموں کی دھن جو ہے وہ تیار کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے ہیں یا جو بھی کوالیفائی کرتا ہے، بی اے کرتا ہے یا ایم اے کرتا ہے، اس کے لیے ایک ڈسکرجنس پیدا ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بڑی پوزیشنوں پہ چلے جاتے ہیں جو کہ ایون کے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جنہوں نے بی اے بھی نہیں کیا ہوا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ ہائی پوسٹ جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں، اور ہم جو ہیں اپنی جاب کے لیے ہاتھ میں ڈگریاں پکڑ کے ڈور ٹو ڈور یا آفس ٹو آفس جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، جنرل مشرف نے جو یہ قدم اٹھایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا تھا، چاہے ان کے ساتھ کتنے ہی اختلاف کیوں نہ کیے جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ کوئی بھی جو شک ان سیاستدانوں کو ڈنٹ پہنچاتی ہے یا ان کے رستے میں رکاوٹ ہوتی ہے، اس کو یہ کولیکٹیولی متفقہ طور پہ اس شک کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی بھی اپوزیشن جو ہے وہ نہیں رہتی۔ تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ شکریہ۔